حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے خصوصی طور پر جس ہستی کو نوازا، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اللہ نے جس ہستی کو اپنا خلیل بنایا ان کا نام ہے حضرت ابراہیم۔ ہماری ملت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے پردادا ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ان کی نسل سے ہیں۔ اس لیے ہم نماز کے اندر 5 وقت صرف اپنے نبی کی آل ہی نہیں، ابراہیم کی آل پہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری ملت ابراہیمی ہے۔ ہم امت محمد عربی کی ہیں اور ملت ابراہیم کی ہیں۔ ہماری اکثر سنتیں حضرت ابراہیم سے آ رہی ہے۔ یہ سنتی بیٹھنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ رہا ہے۔ اور ہماری شریعت کی اکثر ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو صحابہ کرام کو وہ تبرہ کرتے ہیں یا اچھا نہیں سمجھتے، وہ حجت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں صحابی تو 40 سال کی عمر میں اس نے کلمہ پڑھا تو کیا وہ سنتی بیٹھا ہوا تھا؟ ان کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ سنتی بیٹھنا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور وہ پرانا معاشرہ جو اس کی سارا قریش کا اور ہاشمیوں کا اور وہ جتنا بھی معاشرہ تھا وہ حضرت ابراہیم کی نسل تھی، اور ان سے یہ سنت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ بہرحال جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے نبی ایک ہی دین لے کر آئے، اور اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر تک تمام انبیاء جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام ہے۔ وہ خود بھی مسلمان تھے اور انہوں نے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے انبیاء گزرے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک درمیان کا جو عرصہ ہے نا، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ 10 قرن ہے، 10 قرن، اور ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، ایک صدی کا ایک قرن۔ 10 قرن سے مراد 10 صدیاں یعنی 1000 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 1000 سال، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پھر 1000 سال، 10 قرن پھر بنتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پھر 10 قرن یعنی 1000 سال، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں 1900 سال یعنی 1900 سال۔ 19 یعنی 1000 سال الگ اور 900 سال الگ، یعنی 2000 سال تقریباً۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کا زمانہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آپ سے لے کر ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک 569 سال بنتے ہیں۔ تو اگر حضرت آدم سے لے کر اپنے نبی تک یہ درمیان والا سارا عرصہ جمع کریں تو عام لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا بڑے لکھوکھا سال ہو گئے ہیں دنیا بنے ہوئے، وہ نہیں ہے، عقل دی گل ہے۔ تو یعنی اگر 1000 سال آپ کریں نا، حضرت آدم کی ظاہری عمر 1000 سال حضرت آدم کی عمر کرے
تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک درمیان میں 1000 سال بنتا ہے. یعنی اگر حضرت آدم کی 1000 کریں تو حضرت آدم کے وصال سے حضرت نوح تک 1000 سال، 2000 یہ ہو گئے، اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک 1000 سال، 3000 ہو گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 1000 سال، 4000 ہو گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1900 سال، 4 اور 1 5900 سال، تقریباً 6000. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 569 سال، یعنی 6500 سال. حضرت آدم کا زمین پر اترنے سے لے کر ہمارے پیغمبر کی ولادت تک جو وقت گزرا وہ کتنا ہے؟ 6500 سال. اور ہمارے نبی کے ہجرت کرنے سے لے کر ہجری سال شروع ہوا، اور اب ہے 1442 ہجری. 14 صدیاں یہ بنی، 6 اور 1 7، 7 اور 4 اور نصف وہ، یعنی تقریباً 8000 سال بنتے ہیں. اب تک یہ پورا جو سسٹم ہے. لیکن اس پورے زمانے میں یہ نہیں ہے کہ مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1900 برس ہے تو درمیان کا زمانہ فترت ہے. نہیں، درمیان میں نبی آئے. جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1900 سال گزرا نا، یہ تو مشہور پیغمبر ہے نا. اب جن کے نام قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں ہے، وہ تقریباً 1000 نبی صرف بنی اسرائیل کی طرف اس دورانیے میں آیا. یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جو 1900 سال تھا، اس میں 1000 نبی صرف بنی اسرائیل کی طرف آیا، اور باقی جو قوموں کی طرف انبیاء ہے وہ الگ ہے. اسی لیے تو 1.25 لاکھ بنتے ہیں. تو بہرحال جو بھی نبی آیا وہ دین اسلام لے کر آیا. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر رسول دوسرے سے افضل و اعلیٰ. اور ان تمام انبیاء میں جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اس کا نام ابراہیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کو یا اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، وطن سے بڑھ کے پھر اولاد پیاری ہوتی ہے، اولاد سے بڑھ کے پھر جان پیاری ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین کی توحید کی بلندی کے لیے قربان فرما دی. آپ پوری خدا کی خدائی میں جو خدا کا نام لینے والا اکیلا تھا اس کا نام ابراہیم تھا. نمرود نے ایک ستارہ دیکھا رات کو آسمان پہ چمکتا ہوا، بڑا گھبرا گیا. پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا، آج کیوں ہوا ہے؟ اس نے نجومی بلائے، علم فلکیات کے ماہرین بلائے، ان سے پوچھا بھی یہ ستارہ. ایک روایت آتی ہے کہ ظاہری طور پر اس نے ستارہ دیکھا، اور ایک روایت آتی ہے کہ خواب میں ستارہ دیکھا، اور اس کا ستارہ جو ہے جو دیکھا اس نے، اس کی روشنی سورج اور چاند پہ غالب آ گئی. وہ بڑا گھبرایا. صبح اٹھا تو نجومیوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ ایک ستارہ دیکھا ہے جس کی روشنی چاند اور سورج سے غالب آ گئی، یہ خواب دیکھا. ایک روایت ہے خواب دیکھا، ایک روایت ہے حقیقت میں ستارہ دیکھا. اور نجومیوں سے پوچھا، نجومیوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مملکت میں ایک ایسا بچہ اس سال پیدا ہوگا جو تمہاری مملکت و حکومت کو ختم کر دے گا، تمہارے مذہب کو بدل دے گا. بڑا گھبرایا کہ یہ کیا ہو گیا. آخر بادشاہ تھا، اس نے بڑا سخت حکم نافذ کر دیا. 4 دنیا میں ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جن کی حکومت پوری عرض پر ہوئی، پوری زمین پر جن کی حکومت ہوئی. ان میں سے 2 کافر ہوئے، 2 مسلمان ہوئے. ان میں سے جو کافر ہوئے، ایک یہ نمرود ہے اور ایک فرعون ہے، جن کی پوری دنیا پہ حکومت ہوئی.
اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں جو مسلمان تھے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان میں ان چاروں میں سے 2 مومن تھے، 2 کافر تھے، جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ اور اس نمرود نے یہ آرڈر جاری کیا کہ میری پوری مملکت میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں، ایک عمارت الگ اس نے مقرر کر دی، ایک محل بنا دیا، کہا کہ اس محل میں ساری حاملہ عورتوں کو اکٹھا کیا جائے، وہاں جوں جوں ان کا بچہ پیدا ہوتا بچے کو مار دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ کا قدرتی طور پر جسم ایسا تھا کہ کچھ عورتوں کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حمل عام لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوتا، تو پتہ کسی کو نہ چلا۔ تو جب درد ذیل آپ کو شروع ہوا تو آپ پہاڑ کی ایک غار میں چلی گئیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے خامند کو بتا دیا، ابراہیم کے والد محترم کو، لیکن ایک روایت کے مطابق ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ جب واپس آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ہاں تو بچہ ہونا تھا، تو کیا ہوا؟ تو ان کو کہا کہ بچہ ہوا ہے، فوت ہو گیا، کہ کہیں یہ میرے بچے کو لے کے نمرود کے پاس نہ پہنچ جائیں اور نمرود ان کو قتل نہ کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غار میں 15 سال رہے، اور وہاں ہی، بلکہ ایک روایت آتی ہے کہ جب آپ کی والدہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ یہ غیب کیوں ہو جاتی ہے، لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے زیادہ ٹائم ادھر گزارتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم کے انگوٹھے میں ان کی غذائیت کا اہتمام کر دیا تھا۔ جب وہ والدہ واپس آتی تو حضرت ابراہیم انگوٹھا منہ میں لے کے چوس رہے ہوتے، اور جب دودھ پیش کرتی تو ابراہیم دودھ نہ پیتے، جیسے یہ ابھی سیر شدہ ہوئے ہیں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ بڑی حیران ہوتی۔ تو جب آپ 15 سال کے ہوئے تو ماں سے کہا کہ اب تو مجھے غار سے باہر نکالو۔ تو 15 سال کے تھے ابراہیم، جوان ہو گئے، تو غار سے نکلے باہر، آدھی رات کا وقت تھا، آسمان کی طرف نگاہ گئی، ایک بڑا خوبصورت ستارے پہ نظر پڑی، تو اپنی قوم کی نفسیات کو جھنجھوڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام یہ جملے بول رہے ہیں۔ رب کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن مجید میں آخری نبی پر جو کلام نازل کیا، اس قرآن، اس کتاب میں رب نے ابراہیم کے وہ جملے نوٹ فرما دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا تو کہا اپنی قوم کی نفسیاتی زبان بول رہے ہیں، قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے، کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ تو جب ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا نہیں، جو رب ہوتا ہے اس کو زوال نہیں آتا۔ پھر وہ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں، ستارہ غروب ہوا تو چاند نکلا آخری رات میں۔ جب چاند نکلا تو کہا کہ یہ تو، اس کی روشنی تو ستارے سے بھی بڑھ کر ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب چاند بھی غروب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں، جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ یہ اپنی قوم کی نفسیات کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ پھر جب صبح طلوع ہوئی تو سورج نکلا، تو فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا فرمایا هَذَا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، روشنی بھی بہت زیادہ ہے اس کی۔ فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا قال لا احب الافلین، جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا، اور غروب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ یہ اصل میں اپنی قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر نے نفسیاتی انداز سے، چونکہ کائنات پوری میں خدا کا نام لینے والی ایک ذات ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تو ان کی نفسیات کو بڑے طریقے سے جھنجھوڑا۔ پھر ان کا ایک دن آ گیا، سال میں وہ ایک دن بناتے تھے، میلہ ہوتا تھا ان کا۔ وہ میلے پہ جانے سے پہلے طرح طرح کے کھانے پکا کے اپنے بت خانے میں لے جاتے اور بتوں کے سامنے رکھتے، اور بتوں کے سامنے کھانے رکھ کے پھر وہ میلے پہ چلے جاتے۔ وہاں سے فارغ ہو کے آتے تو ان کے عقیدے کے مطابق ان کے خدا جو بت تھے ان کھانوں میں برکت نازل کر دیتے، اور پھر آ کے وہ کھانے کھاتے۔ تو جب وہ ساری قوم میلے پہ جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم آؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔
آپ نے ایسے آسمان کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا اور فرمایا قال انی سقیم، قرآن میں آتا ہے، فرمایا میں بیمار ہوں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی 3 کمزور باتیں کی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی 3 جھوٹ بولے جو ضرورت کے لیے تھے، رب کے لیے تھے۔ لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں نہیں وہ جھوٹ نہیں تھے۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بطور اصطلاح جس کو کہتے ہیں توریہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کیا، تو ہم نے پوچھا جناب توریہ کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جناب ایسا لفظ بولا جائے جس کے 2 معنی ہوں، ایک معنی قریب کا ہو اور ایک معنی دور کا ہو، اور بولنے والا اپنے دماغ میں دور کا معنی ذہن میں رکھے اور سننے والا اس کا جو عام معنی استعمال ہوتا ہے قریب کا وہ معنی سمجھے۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ توریہ ہوتا ہے، اور یہ جائز ہے کہ بندہ جب جان پہ بن آئے تو ایسے لفظ بولے جس کے 2 معنی ہوں، جو سننے والا ہے وہ قریب کا معنی سمجھے اور بولنے والا اپنے دماغ میں دور کا معنی لے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آؤ میلے پہ چلے، تو ابراہیم نے جان بوجھ کے ستاروں کو دیکھا، کیونکہ وہ قوم ستاروں پر بڑا یقین رکھتی تھی، اور ستاروں سے جو بیماری کا پتہ چلتا تھا بقول ان کے وہ متعدی بیماری، وبائی مرض جیسے کرونا وغیرہ یا طاعون وغیرہ، اس سے یہ ہوتی تھی جس سے پھیلنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو وہ بھاگ کے گئے کہ یہ جو آسمان کی طرف، اب یہ ان کی اپنی تعبیر تھی، حضرت ابراہیم نے تو صرف آسمان کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا انی سقیم۔ اور کوئی بھی نبی اپنی قوم کو اپنی ذات گنتا ہے، تو گویا ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی اور ایک ہوتی ہے روحانی۔ آپ نے دور کا معنی لیا، سقیم کو لفظ کو بولتے ہوئے دور کا معنی ذہن میں رکھا کہ میری قوم روحانی بیمار ہے جو ساری کی ساری بت پرست ہے، اور انہوں نے قریب کا معنی سمجھا کہ شاید اس کو کوئی موذی مرض لگ گیا ہے، اس سے ہم بچے، تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ایک لفظ اپنی پوری زندگی میں بولا۔ یا پھر دوسرا یہ بولا کہ جب وہ واپس آئے نا میلے سے، تو وہ بت خانے گئے تو انہوں نے دیکھا بت تو سارے چور چور ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور جو کلاڑا تھا نا، وہ جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے نا تو انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا، یا مولانا عمر ایچروی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ایک لفظ بولا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اتنا ادب تو وہ بت پرست بھی اپنے بتوں کا کرتے تھے۔ یعنی آج کا کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی کو بڑی بے ادبی سے بلاتے ہیں، وہ بت پرست ہو کہ بھی انہوں نے یہ صاف لفظوں میں نہیں کہا کہ ہمارے بتوں کے ٹکڑے تو نے کیے ہیں، لفظ ٹکڑے نہیں بولا انہوں نے جو لفظ یا ابراہیم اے ابراہیم، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے، یہ کام تو نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بولے کالا بل فعلہم کبیرہم، فرمایا ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اور جس بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا تھا نا، تو فرمایا بڑے نے کیا ہوگا۔ تو یہ دوسرا تھا جو توریہ تھا، کیونکہ قوم کا بڑا قوم کا نبی ہوتا ہے۔ آپ نے دور کا معنی ذہن میں رکھا کہ بڑے نے کیا ہے، انہوں نے جس بڑے کے کندھے پہ کلاڑا تھا وہ بڑا سمجھا، انہوں نے قریب کا معنی سمجھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذہن میں دور کا معنی رکھا کہ کسی بھی قوم کا بڑا کوئی اور نہیں ہوتا سوائے نبی کے۔ تو آپ نے فرمایا بل فعلہم کبیرہم، یہ دوسرا تھا توریہ۔ تیسرا توریہ آپ نے اس وقت استعمال کیا جب مصر گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم اپنی زندگی میں مصر ملک فتح کرو گے، جب مصر فتح کرنا تو ان لوگوں سے نرمی سے پیش آنا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا نکتہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی ظاہری زندگی میں مصر فتح نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں ہوا، لیکن حضور پہلے فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا، تو
تو حضور نبی کریم نے فرمایا میرے وصال کے بعد تم مصر کا ملک فتح کرو گے، تو جب مصر فتح کرنا نا تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا میری دادی ہاجرہ مصر کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم پہنچے نا مصر میں، تو مصر کا بادشاہ کسی بندے کی خوبصورت بیوی اس کے پاس رہنے نہیں دیتا تھا، بندے کو قتل کر دیتا تھا اور بیوی سے خود نکاح کر لیتا تھا۔ اور حضرت سارہ انتہائی حسین تھی۔ جب ان کے حسن کے چرچے تھے، جب وہ چرچے اس بادشاہ تک پہنچے، اس نے بلایا، اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو ہاتھ شل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہو، دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں اب یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو دوسری دفعہ بھی اس نے کی، دوسری دفعہ پھر منت کی، پھر ترلا لیا، پھر آپ نے دعا کر دی۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گیا نا تو اس نے قبطیہ خاندان بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شہزادی وہ کنیز بن کے آئی تھی اس کے پاس، اس نے وہ شہزادی حضرت سارہ کو دی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ تو آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، حضرت ہاجرہ اور سارہ کو لے کے حضرت ابراہیم مصر سے مسجد اقصی جہاں پہ ہے فلسطین کی طرف آئے۔ تو حضرت سارہ کو چونکہ وہ کنیز ملی ہاجرہ، تو ایک دن حضرت سارہ عرض کرتی ہیں جناب میری عمر ہے 90 سال اور آپ کی عمر ہے 100 سال، اولاد نہیں ہے، تو میں یہ لونڈی آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے شادی فرمائی، تو جو اولاد ہوئی پہلا بیٹا ہوا اس کا نام تھا اسماعیل۔ لیکن جب حضرت سارہ چونکہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی، خوبصیرت بھی بہت تھی، آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے یہی جملہ کافی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں میں سے کوئی نبی بن کے آنا ہوتا تو حضرت سارہ میں نبوت کی ساری خصوصیات پائی جاتی تھی۔ حضرت سارہ نبی بن کے آتی اگر عورتوں میں سے کوئی نبی بننا ہوتا، تو بڑی کمال کی ہستی تھی۔ تو رب نے آپ کے حسن اور کردار کو اور سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتے بھیجے جو آئے تو تھے حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم کے چچا کے بیٹے تھے، ان کا علاقہ دوسرا تھا، ان کی قوم کو برباد کرنے، جو کہ لواطت کرتے تھے، مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، آئے تو تھے ان کو تباہ کرنے، بطور مہمان بن کے ابراہیم کے پاس آ گئے۔ تو پہلے ان کے پاس آئے، پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے بچڑا، جس کو آج آپ کہتے ہیں نا باربیکیو، انگاروں پہ بھون کے مثالیں لگا کے پورا بچڑا ثابت سلامت ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ تو چونکہ فرشتے تھے، آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم مہمان نوازی میں بڑے مشہور تھے، فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، گھبرائیں نہیں، ہم سے خوف نہ کریں، ہم فرشتے، ہم کھانے پینے سے پاک ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، جس کام میں وہ مبتلا ہیں اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ حضرت سارہ کو اور آپ کو ہم بشارت دینے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ رب کا فیصلہ ہے کہ سارہ کو بیٹا دے گا، اس بیٹے کا نام رکھنا اسحاق، اور اسحاق کو یعقوب دے گا۔ یہ رب کا کمال ہے نا، یہ اس کی شان ہے۔ ابھی باپ نے بیٹے نے آنا نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی لے لیا، تو فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت سارہ بڑی حیران ہوئی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہاتھ کو اپنے ماتھے پہ رکھا ہے، میں صدی کی ہو گئی، پہلے نہیں رب نے دیا تو اب بیٹا؟ تو فرشتوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت سارہ
وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی نسل ہے۔ حضرت یعقوب کے نسل میں سے جتنے پیغمبر بنی اسرائیل کے آئے وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہوتے ہوئے حضرت اسحاق کی اولاد ہے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اور دوسرے بیٹے جو حضرت اسماعیل تھے ان میں سے اور کوئی نبی نہیں آیا سوائے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کے 30 سال بعد جب حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال ہوئی اور سارہ کی عمر 100 سال تھی، تو اللہ نے سارہ کو اسحاق عطا فرمایا۔ سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک اور شادی بھی کی 120 سال کے بعد۔ اس بیوی کا نام تھا کنتورہ، کنعانی تھی، کنعان سے تھی، کنتورہ، اس سے شادی کی، اس سے 4 لڑکے ہوئے حضرت ابراہیم کے 120 سال بعد، 120 سال کی عمر کے بعد 4 لڑکے ہوئے اس شادی سے جو ابراہیم علیہ السلام نے کنعانی عورت کے ساتھ کی۔ ان 4 لڑکوں میں سے ایک تھے، ان کا نام تھا ماضی، ایک کا نام تھا زمران، ایک کا نام تھا سرحد، اور ایک کا نام تھا سبق۔ یہ 4 لڑکے حضرت ابراہیم کو اس کنعانی عورت سے ہوئے۔ آپ نے پھر اس کنعانی عورت کے ساتھ ایک اور بھی شادی فرمائی، دوسری بیوی، اس کا نام تھا حجونی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 لڑکے دیے، ایک کا نام نافس تھا، ایک کا نام مدین تھا۔ یہ مدین جو ملک ہے یہ ابراہیم کے بیٹے کے نام پر ہے، وہی یہاں پہ آ کے آباد ہوئے۔ تو یہ ایک کا نام نافس، ایک کا نام مدین، ایک کا نام کیشان، ایک کا نام شرخ، اور ایک کا نام امیم، ایک کا نام لوط، اور ایک کا نام یکشان۔ یہ 7 لڑکے یہ، اور 4 لڑکے اس کنعانی عورت سے، 7 اور 4 11، اور ایک اسماعیل 12، اور ایک اسحاق 13۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو پہلا لڑکا دیا وہ 90 سال کی عمر میں دیا، اور اس کے بعد جتنی اولاد دی وہ 120 سال کے بعد حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد جب آپ کی عمر 120 سال ہو گئی حضرت ابراہیم کی، اس کے بعد آپ نے 2 شادیاں فرمائی، اور ان 2 شادیوں میں سے یہ 11 لڑکے پیدا ہوئے۔ تو یہ 11 اور 2 والے پہلے، یہ 11 اور 2 13 یہ لڑکے، لیکن ان میں سب سے پیارا جو ابراہیم کو تھا وہ اسماعیل تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنی پیاری شے میں رب العالمین کی راہ میں قربان کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جو سب سے پیارا لڑکا تھا وہ بھی لٹا دیا اور اس کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ جو وقت آگے جائے گا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے یہ تینوں چیزیں، وطن بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، اپنی جان بھی قربان کی، اپنا رب کا نام لیا تو نام